ماہ رمضان کا جو سب سے بڑا مقصد کیا ہے، تو یقین مانے روزے رکھوانے کا مقصد، قیام کروانے کا مقصد، 30 دن صبح سے لے کے شام تک انسانوں کو کچھ کھانا پینا نہیں، یہ ساری پابندیوں کا مقصد صرف احساس ہے۔ اس کو بھوک لگے گی تو بھوکے کا پتہ چلے گا، اس کو پیاس لگے گی تو پیاسے کی احساس ہوگی، اس کے اندر سے ہمدردی، اس کے اندر سے درد کو پیدا کرنا وہ ماہ رمضان ہی آ کے پیدا کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمیں احساس والی زندگی نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، احسان کرنے والے، انعام کرنے والے، خرچ کرنے والے، خیر خواہ بننے والے، اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یہ جو زندگی ہے نا، یہ دنیا میں ہی جنت ہے۔ جس بندے کو یہ نصیب ہو گئی وہ دنیا کے اندر ہی جنت کی لذت اور جنت کا مزہ حاصل کرتا ہے، اور جس بندے کی زندگی میں احساس نام کی چیز نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، صرف مفاد ہے، بس مفاد اور مفاد ہے، میرے بھائیوں نہ یہ ماں باپ کا ہے، نہ بہن بھائیوں کا ہے، نہ رشتہ داروں کا ہے، نہ یہ بندہ رب کا ہے، نہ یہ بندہ دین کا ہے، یہ صرف پیسے کا ہے، یہ صرف لالچ کا ہے، یہ صرف مفاد کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو پوچھا جائے گا تمہارے جرم کیا تھے، آپ اندازہ لگائیں، یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جہنمیوں کو جب احساس دلایا جائے گا تو وہ کہیں گے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آج جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو معمولی چیز بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ ٹھوک کے جواب، اس کی طرف سے سیدھا جواب ہے، کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں، کسی کا کوئی احساس نہیں، بس مجھے نہیں پتہ، میں اپنا تو اپنا۔ دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کے اندر احساس رکھا ہے، جانوروں کے اندر احساس ہے، جانداروں کے اندر احساس ہے، اور جس میں جتنا زیادہ احساس ہے نا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ انسانوں میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے۔ اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر احساس سب سے زیادہ ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے، یہ جانوروں سے بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بڑی بادشاہت دی، جنات پر، ہواؤں پر، درندوں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، اور اللہ نے ان کو بولیاں سکھلائی ہیں۔ یہ نبی جب لشکر کو لے کے جاتے تو ان کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا تھا۔ ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں تو ان کے لشکر کو آتے دیکھا، ان کے لشکر کو دیکھ کے نا چونٹیاں بلوں سے باہر نکل رہی تھی، تو ایک چونٹی آواز دے کے کہنے لگی او چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں واپس چلے جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، کہیں یہ اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چونٹی نے جملہ کہا، اپنی باقی چھوٹی چھوٹی کیڑیاں مکوڑیاں جو نظر بھی نہیں آتی زمین پر چلے ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے چونٹی کا یہ جملہ اپنے نبی کو سنایا، چونٹی کے یہ کلمات اپنے پیغمبر کو سنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔
چیونٹی کہنے لگی چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، پیغمبر سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے سے نہ رون دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتبسم ضاحكا من قولها، نبی سلیمان علیہ السلام اس کے جملے کو سن کے مسکرائے، ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا پیغمبر کس بات سے مسکرا رہے؟ فرمانے لگے دیکھو دیکھو وہ چھوٹی سی چیونٹی ہے، چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے جلدی جلدی بلوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں پیغمبر سلیمان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں نہ رون دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ہنسی اس وجہ سے آئی، چھوٹی سی چیونٹی کو اللہ نے دماغ تو چھوٹا دیا ہے مگر سوچ کتنی بڑی ہے، دماغ تو چھوٹا ہے مگر فکر کتنی بڑی ہے تو چھوٹی سی مگر خیر خواہ کتنی زیادہ ہے۔ اپنی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک کو چیونٹی کا یہ خیر خواہی والا جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، میرے مالک نے چیونٹی کے کلمات کو اپنا قرآن بنا کے نبی کے سینے پہ نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات نہیں بلکہ مالک کائنات نے اس چیونٹی کے احساس کی وجہ سے، اس کی خیر خواہی کی وجہ سے، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے، اس کی ہمدردی کی وجہ سے خالق کائنات نے اپنے قرآن میں سورت کا نام ہی اس چیونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھ دیا۔ چیونٹی کے اندر ہمدردی ہے، وہ احساس کرنے والی تو انسان ہو کے ٹانگیں کھینچتا ہے، تو انسان ہو کے لڑتا پھرتا ہے، تو انسان ہو کے کرائے کا قاتل بنتا ہے، تو انسان ہو کے ایسے کام کرتا ہے جیسے لوگوں کی موت واقع ہو، لوگوں کی خوشیاں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ کے بندے تو کیسا انسان ہے؟ اللہ کہتے یہ دیکھ لو چونٹی ہے، دماغ کتنا چھوٹا، سوچ کتنی بڑی۔ دعا کرو اللہ خیر خواہی والا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ خیر خواہی والی سوچ نصیب فرمائے، کسی کا برا نہیں سوچنا، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہر ایک سے ہمدردی، ہر ایک سے خیر خواہی، ہر ایک سے حسن سلوک، ہر ایک سے محبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کو یہ سوچ بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ فکر بڑی پسند ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان رحمت اللہ، اور روزے رکھ کے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرنے والوں، رات کا قیام کر کے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرنے والوں، قرآن پڑھ کے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرنے والوں، جمعے پڑھ کے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرنے والوں، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو اللہ فرماتے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت اس بندے کو ملے گی جس کی زندگی احسان والی ہے، ہر ایک سے خیر خواہی، ہر ایک سے احسان، یہ زندگی ایسی خوبصورت زندگی اللہ فرماتے میری رحمتیں برکتیں اس بندے پر ہے جس بندے کے اندر احساس، خیر خواہی، ہمدردی موجود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک صحابی نے ایک چڑیا کو پکڑ لیا، چڑیا کا بچہ چھوٹا سا، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کی ماں اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھرے، چو چو کرتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ محبوب نے فرمایا بھائی اس چڑیا کو کس نے پریشان کیا؟ فلانے صحابی نے بچہ پکڑ، فرمایا چھوڑو، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے ہر ایک ماں کے دل میں بچے کا احساس کتنا رکھا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے اس کی درد، اس کو چھوڑو۔ میرے پیغمبر نے تو ایک چڑیا کے ساتھ خیر خواہی کی۔ میرا دین وہ دین ہے جو قطعی اجازت نہیں دیتا آپ کسی پر زبان کھولیں، کسی پر طعن و تشنیع کریں، کسی پر فتوے لگائیں، کسی کو ٹارچر کریں۔
جس بندے کی زندگی میں احساس جتنا زیادہ ہے اس کی زندگی اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کے قریب تو احسان والے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محبوب تشریف فرمائے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ فرمایا جاؤ میرے گھر سے کھانا لے کے آؤ۔ صحابی گیا، ایک گھر سے پتہ کیا نہیں ملا، دوسرے کے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، پانچویں گھر، پیغمبر کی 9 بیویوں کے گھر میں صحابی چلا گیا، ایک مہمان کے لیے کھانا نہیں ملا۔ اس حالت میں بھی یہ لوگ شکر گزار تھے۔ آج نحوست ایسی چھا گئی ہے، گھر بھرے پڑے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر بھوک یہ جانے والی نہیں۔ ادھر سے راشن لے کے آیا، ادھر جا کے لائن میں کھڑا ہے، ادھر سے لے کے آیا، ادھر جا کے کھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہرس ہے۔ اس کے سامنے رو رہا، پھر اس کے سامنے جا کے رو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب نے فرمایا بھائی کسی کے گھر سے نہیں ملا؟ محبوب آپ کی ساری بیویوں کے گھر سے پتہ کرائے ہوں، نہیں ملا۔ فرمایا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، محبوب میں لے کے جاتا ہوں۔ فرمایا لے جاؤ۔ ابو طلحہ گھر لے گئے، جا کے بیگم کو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا مہمان آیا، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے پوچھتے لیتے، گھر کے اندر تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ تیرے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اچھا محبوب کا مہمان آیا ہے، اب جیسے بھی کرنا ہے کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ماں نے بچوں کو بھوکا سلایا۔ خود بھوکا سونا آسان ہے لیکن بچوں کو سلانا ماں کے لیے بہت مشکل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لڑی نہیں، تانے نہیں دیے، ایک گھر میں ہے کچھ نہیں، اوپر سے مہمان لے کے آ گئے۔ ان کی زندگیاں خیر خواہی پہ مبنی تھی، ان کی زندگیوں کا اصول ہی احساس تھا، یہ جیتے ہی احساس کے لیے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کھانا رکھا، صحابیہ بھی آ گئی، مہمان کہتا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑا سا کھانا ہے، صحابیہ نے اس انداز سے درست کرتے کرتے دیے کو بجھا دیا۔ دونوں میاں بیوی خالی ہاتھ برتن کی طرف لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ ہی منہ کو لے جاتے، پھر برتن کو ہاتھ لگاتے، پھر منہ کی طرف لے جاتے۔ اندھیرے کے اندر بیوی بھی بھوکی ہے، میاں بھی بھوکا ہے، سارے بچے بھی بھوکے ہیں، سارے سو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح ہی میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، یہ صحابی آ رہا تھا، میرے پیغمبر نے اس کو دیکھا تو آواز دی، فرمایا ادھر میرے پاس آ جا، ابو طلحہ میرے قریب آ جا۔ جب ابو طلحہ کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تیرے رات والے عمل کو دیکھ کے میرا رب آسمانوں پہ مسکرایا ہے، میرا رب آسمانوں پہ مسکرا کے جبریل کو بھیج کے اللہ نے مجھے تیرا سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ فرماتے میرے نبی یہ تیرے کیسے شاگرد ہیں، یہ تیرے کیسے ساتھی ہیں، میرے نبی یہ کتنے خیر خواہ ہیں، یہ کتنے احساس والے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے پیغمبر خود سارے بھوکے ہیں، مہمان کو کھانا کھلانے والے، خود ضرورت مند ہے، دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنے والے، خود پریشان ہے مگر دوسرے کی پریشان میں زندگی بسر کرنے والے۔ اللہ فرماتے رات والے تیرے صحابی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مسکرا کے اس گھرانے کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسی زندگی خوبصورت کہ جس کو دیکھ کے رب مسکرائے۔ اللہ کی قسم وہ زندگی صرف احساس والی ہے، چوری ٹھگوری لٹیرے، اس کا کھا گیا اس کا کھا گیا، ان کا کچھ نہیں بنتا۔
اللہ اس کو بڑی برکتوں سے نوازتے ہیں، جو خیر خائی کا جذبہ لے کے صبح و شام چلتا ہے، اس کا بھلا، اس کا بھلا، اس کی خیر، اس کی خیر، اس کے کام آ گیا، اس کے کام آ گیا، بھائی میری ضرورت مجھے بتا، میں حاضر ہوں۔ آپ عبداللہ بن عمر کا قول سنیں اور حیران رہ جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 4 بندوں کا احسان میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پہلا بندہ وہ ہے جس نے مجھے سلام کرنے میں پہل کی، دوسرا بندہ وہ ہے جس نے مجھے مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دی، تیسرا بندہ وہ ہے جس نے عزت و تکریم سے مجھے بلایا۔ ان 3 بندوں کا ذکر کر کے کہتے یار جو چوتھا بندہ ہے نا، اس کا تو میں بدلہ دے ہی نہیں سکتا، اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ یہ کون بندہ ہے؟ فرماتے جس کو کوئی پریشانی تھی، دکھ تھی، مسئلہ تھا، مصیبت تھی، وہ میرے دروازے پہ آ گیا۔ اس نے آ کے کہا ابن عمر میرا فلانا کام ہے، کام تو کروا دو، فلاں ضرورت ہے میری پوری تو کر دو۔ میں اس کے ساتھ چلا، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اس بندے نے میرے لیے نیکی کا اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے کہ اس کو جزا اللہ ہی دے گا، میں جزا نہیں دے سکتا۔ کہاں ہم کسی کے ساتھ کام کر کے اس کو احسان جتلائیں؟ تیرے اوکھے والے میں کم نہیں آیا سی، اج بھول گئے۔ تانے دینا اور اس کو مینے دینا دور کی بات ہے، اتنا بڑا احسان کا دروازہ فرمایا اس بندے نے میرے لیے کھولا ہے۔ وہ کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا، وہ میرے دروازے پہ آیا، میری سعادت ہے کہ میں اس کے کام آ گیا، اور شاید میری اسی کام کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جنت لینا بڑی آسان ہے اگر بندے کے اندر خیر خائی کا جذبہ بھرا ہوا، اگر بندے کی زندگی احساس والی اور احسان والی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ کائنات والو، اللہ ذو الجلال نے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے جو اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی پریشانیوں پر دوسرے کی پریشانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا ذرا۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا بیعت لے رہے اسلام کے لیے۔ مختلف لوگ آئے، اسلام قبول کیا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیعت کرنے لگے۔ فرمایا سن، 3 کاموں کا وعدہ کر۔ نمبر 1 نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا جی پڑھوں گا۔ زکوٰۃ دے گا؟ اس نے کہا جی دوں گا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تیسری آپ نے جو اس سے وعدہ لیا نا، فرمایا جریر میرے ساتھ وعدہ کر ہر مسلمان سے خیر خواہی کرے گا؟ کہتا جی کروں گا۔ فرمایا جا پھر تیرا اسلام قبول ہے۔ یہ 3 کام نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ مارنا۔ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابھی روزے فرض نہیں تھے، حج بھی ابھی فرض نہیں تھا۔ آپ نماز کی اور زکوٰۃ کی پابندی لیتے تھے، اور اس کے بعد جیسے جیسے احکام آتے گئے پھر وہ پوچھتے گئے۔ لیکن امت کی خیر خواہی، مسلمانوں کی خیر خواہی، احساس والی زندگی، ہمدردی والی زندگی یہ گزارنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا وعدہ کرو۔ جریر بن عبداللہ نے وعدہ کیا تو پھر نبھایا۔ ان کے غلام ہیں، گھوڑوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ گیا جا کے گھوڑا خرید کے لے آیا 300 درہم کا، بڑا ہی کمال کا خوبصورت گھوڑا، بڑا مہنگا گھوڑا۔ آ کے کہتا ہے مالک دیکھو میں نے کتنے تھوڑے پیسوں کا کتنا بڑا گھوڑا خریدا۔ فرماتے کتنے؟ کہتا 300 درہم کا۔ کہتے یار یہ گھوڑا تو بڑا مہنگا ہے۔ لگتا ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا اتنا مہنگا ہے، یا کوئی مجبور تھا۔ اچھا مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ اس کے پاس لے گئے۔ اس کو کہتے ہیں یہ گھوڑا مجھے 400 کا دے گا تو؟ 400 درہم کا۔ وہ کہتا جناب آپ کے غلام کو تو میں نے 300 کا بھیج دیا، آپ نے 400 دینا تو 400 دے دو۔
کہتے نہیں تو 500 کا دے گا مجھے؟ وہ آگے سے مسکرا کے کہتا جناب آپ کی مرضی۔ کہتے نہیں 600 کا نہیں دے گا مجھے تو؟ وہ بندہ مسکرائی جا رہا، کرتے کرتے اس کو کہتے لے پکڑ 800 درہم، اور یہ گھوڑا میں لے کے جاتا ہوں اور یہ 800 درہم تو لے۔ لوگوں نے دیکھ کے کہا جریر خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ تیرے سے سمجھدار تو غلام ہی تھا جو 300 میں لے آئے، اور تو جا کے لٹیج گیا 800 میں لے آئے۔ کہنے لگا نہیں، پیغمبر نے جب بیعت لی تھی تو آپ نے کہا تھا ہر مسلمان سے خیر خواہی کرے گا، میں نے کہا تھا کروں گا۔ وہ بھولا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں یہ گھوڑا ہے ہی 800 درہم کا، اس نے غلطی سے اس کو 300 درہم کا دے دیا، اس کو غلطی لگ گئی، میں تو غلطی نہیں کھاؤں گا، نبی سے وعدہ کیا ہے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتا۔ دعا کرو اللہ بھی ہمیں زندگی ایسی نصیب فرمائے۔ یہ سمجھداری کامیابی نہیں ہے، تیرا داں لگ گیا ہے، تیرا کام بن گیا ہے۔ اللہ کے بندے سمجھداری یہ ہے کہ ایسا کام کر جس پر رحمان راضی ہو جائے، ایسا کام کر جس پر تیری قبر آسان ہو جائے، ایسا کام پر اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل میں بہت بڑا کام۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ ذوالجلال کی رحمت تو ایسے محسنین پر ہے، ایسے انسانوں کے لیے ہے، ایسے بندوں کے لیے ہے جن کی زندگی اتنی خوبصورت بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، محسن بن کے زندگی گزارو، منعم بن کے زندگی گزارو، منفق بن کے زندگی گزارو، خرچ کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو، احساس کرنے والے بنو، ہمدردی کرنے والے بنو۔ بڑی تکلیف کی بات ہے، ہماری زندگی نا محسنین والی نہیں ہے، اللہ معاف کرے منافقین والی۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ منافقوں والی زندگی کیا ہے؟ منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافق بددیانت ہوتا ہے، منافق گالی گلوچ کرتا ہے۔ لو جی مانگو ہاں ذرا کسی سے پیسے، پتہ چل جائے گا کون دیتا ہے تمہیں۔ اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، کہتا مجھے ضرورت ہے 5 لاکھ دے دو، کہتا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کو پتہ جب دے دیے تو واپس ملنے کو۔ یہ بددیانتی نہیں ہے؟ من حیث القوم، کون کس پہ اعتماد کرتا ہے؟ بھائی بھائی پہ اعتماد نہیں ہے، بیٹے کو باپ پہ اعتماد نہیں ہے، باپ کو بیٹے پہ اعتماد نہیں ہے۔ او بھائیو، جب اعتماد ختم ہو جائے، یہ مومنوں کی حالت نہیں ہوتی، یہ منافقوں کی حالت ہے۔ ذرا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی دیکھ، اس کی نمازیں دیکھ، اس کا روزہ دیکھ اور اس کی زبان دیکھ، گالی گلوچ، ماں بہن فلاں فلاں۔ یہ مومنوں والی محسنوں والی زندگی نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے کر کے لارے پہ لارا، لارے پہ لارا، یہ محسنوں والی مومنوں والی زندگی نہیں ہے۔ وہ پاکستان کا معیار پوری دنیا پہ کیا ہے؟ کسی کو کہو میں پاکستانی ہوں، کہتا اچھا، وہ جہاں دھوکہ بہت ہے، فراڈ بہت ہے، وہ جو چور ہے، وہ جو کھانے، یہ کیا ہمارا کردار ہے؟ یہ ہمارا کیا اشتہار ہے؟ یہ ہمارا کون سا چہرہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او محسن بن کے زندگی گزارو۔ اگر میری رحمت برکت چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر احساس، احسان، ہر ایک سے خیر خواہی۔ رمضان کا مہینہ آتا، پیغمبر تیز آندھیوں سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ جس نبی کی سنت روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، وہ نبی سخاوت بڑی کرتے تھے، احساس بڑا تھا، اتنا احساس تھا۔ ایک اب نارمل عورت آتی ہے، نبی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی مجھے آپ سے کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی گلیوں میں گھماتی پھرتی، آپ گھوم رہے، ادھر گئی، چکر لگا لگو کے نا ایک جگہ پہ محبوب فرماتے میں کھڑا ہو جاتا اور میں اس کو کہتا میں چلا جاؤں، یہ کہتی چلی جاؤ، میں واپس آ جاتا۔ وہ اب نارمل عورت چلی جاتی، لیکن کبھی اس کو انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ آ کے کہتی مجھے کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ نبی کبھی اس کو کہتے نہیں چل تو پاگل ہے، کہاں ہمارے متھے لگی۔ میرے نبی نے تو ایک اب نارمل کا بھی دل نہیں توڑا، تو اپنے سکے بھائی کو ٹھوک ٹھوک کے جواب دیتے۔
एहसास एहसार बड़ी चीज़ है। दुआ करो अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ हमदर्दी वाली बना दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ एहसास वाली बना दे, अल्लाह हमारा नाम मुहसिनीन में शामिल फरमा दे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन। कहीं अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया, व अहसिनु व अहसिनु व अहसिनु, लोगों अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। क्यों? इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह को पसंद तो सिर्फ मोहसिन बंदा है, अल्लाह को पसंद तो सिर्फ एहसास वाला बंदा है, अल्लाह को पसंद तो सिर्फ हमदर्दी वाला बंदा है, अल्लाह को पसंद तो सिर्फ खैर खाई वाला बंदा है। अल्लाह की पसंद तो सिर्फ उस बंदे की है जिस बंदे के अंदर अल्लाह ने एहसास पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी आता है, आके कहता है, महबूब पैगंबर, मेरे ना 2 गुलाम हैं, इनके अंदर 3 बड़े जुर्म हैं। नंबर 1, यासूनानी, ये मेरी नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह के रसूल, दूसरा जुर्म ये है, नाफरमानियां करते जब मैं डांटता डपटता हूं ना, आगे से मुझे धमकियां देते हैं, तेरा माल बर्बाद कर देंगे, तेरा नुकसान कराएंगे। हमें डांटता है ना, फिर तुझे समझ आ जाएगी, ये कर दे, ऊपर से धमकियां देते हैं। तीसरा इनके अंदर जुर्म यह है, भेजता किस काम में वो करके क्या काम आते, वलम में ही वलम में, उल्टे इनकी तरफ से एतराज़ ही आते मेरे पास, कोई मेरा अच्छा नाम नहीं रोशन करते। महबूब गुस्सा आ जाता है, फिर मैं डांट भी लेता हूँ और कभी कभी इनको मार भी लेता हूँ, डांट भी लेता हूँ और कभी कभी इनको मार भी लेता हूँ। लेकिन दिल के अंदर एक एहसास है जो लेके आपके पास आया हूँ। वो एहसास क्या है? एक डर सा पैदा रहता है, क़यामत वाले दिन कहीं मेरा मुहासबा तो नहीं होगा। अल्लाह के रसूल, दिल के अंदर ना ये डर उठता रहता है, ये एहसास पैदा होता रहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, हाँ क़यामत वाला दिन आएगा, अल्लाह तेरे नौकरों गुलामों की गलतियां एक पलड़े में रखेंगे, दूसरे पलड़े में तेरी डांट डपट रखेंगे, तेरी मार रखेंगे। और मेरे सहाबी, अगर तेरी डांट डपट ज़्यादा थी, नौकरों गुलामों की गलतियां थोड़ी थी, अल्लाह ज़ुल जलाल तेरी नेकियां पकड़ के तेरे नौकरों गुलामों को दे देंगे। अगर तेरे नौकरों गुलामों की गलतियां ज़्यादा थी, तेरी डांट डपट थोड़ी थी, आपने फरमाया फिर तू छूट जाएगा, वगरना मेरे सहाबी तेरा मुआखज़ा होगा, पकड़ोगी तेरी। जब इतने जुमले आपने फरमाए, इस सहाबी की आंखों से ज़ारो कतार आंसू शुरू हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रोता है मेरे सहाबी? मेरा जुमला नहीं, रब का कुरान पढ़ ले। अल्लाह फरमाते, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। माल की कायनात ने फरमाया, लोगों क़यामत वाले दिन लोग आएंगे, हमने ज़र्रे बराबर भी मामला नेकी का या बदी का तोलना है, पूरे का पूरा तराजू लगेगा। व इनकान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर राई के दाने के बराबर भी जुर्म किया है वो भी आएगा, अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी की है वो भी आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तुझे हिसाब देना पड़ेगा।
वकफा बिना हासिबीन। अल्लाह ज़ुल जलाल हिसाब व किताब का बड़ा माहिर है। अल्लाह करीम अकाउंटेंटों में सबसे बड़ा अकाउंटेंट है। अल्लाह ताला चेक एंड बैलेंस बड़ा रखने वाला है। मालिक के पास बड़े उसूल हैं, कारनामे हैं हिसाब व किताब के। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के पास बहुत बड़े ज़ाविये हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बचेगा वही बंदा, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन, जिस बंदे की ज़िंदगी में एहसास जितना बड़ा है वो अल्लाह की रहमत के उतना ही ज़्यादा करीब। एक ही अंदाज है खूबसूरती का, एक ही अंदाज है जन्नत लेने का, एक ही अंदाज है अपने आप को जहन्नम से बचाने का, और एक ही राज है माह मुक़द्दस के ख़जाने लूटने का। वो सिर्फ ये है कि अपने अंदर खैर खाई, एहसास, हमदर्दी जितना बड़ा पैदा कर लोगे आप अल्लाह के करीब उतने ज़्यादा हो। मुझे एक भाई ने वाक़या बताया, कहता सऊदी अरब में हम गए, एक बाबा जी ने उम्रा करके आए। उम्रा करके बेचारे आए तो अपना सामान उठाया और होटल में आ रहे, चला नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से ना बैग उठाते, एक कदम उठाते फिर बैग रख देते, फिर एक कदम उठाते बैग रख देते, इस तरह से। वहाँ पर एक नौजवान जा रहा था, उसने देखा कि ये बड़े परेशान है। उसने कहा, बाबा जी ये मुझे पकड़ाओ। पकड़ा, बैग अपने सर पे रखा और उसका हाथ पकड़ा, चलते 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 उसके होटल में ले गए। जब होटल में गया तो वो कहते बस ठीक है यहाँ रख दो, मैं लिफ्ट के ज़रिए चला जाऊँगा। वो कहता नहीं मैं छोड़ के आता हूँ। लिफ्ट में बैठे, बाबा जी का कमरा देखा और उसके बेड पे जाके ना सामान रख दिया, यही आपकी जगह? उसने कहा जी यही है। अब बाबा जी के ज़हन में आया कि सऊदी अरब के अंदर ना कुछ लोग जिस तरह पाकिस्तान में स्टेशनों पे काम करते, कुल्ली होते हैं, वो 5-10 रुपए लेते हैं, 2-4 रियाल लेंगे और सामान आपका रखेंगे। तो बाबा जी ने अपना पर्स निकाला और उसमें से कुछ रियाल निकाल के ना उसको पकड़ाया। उसने वो पैसे पकड़े तो हंसने लगा, कहते जी ये क्या है? कहते जी आपने इतना सफ़र किया, मुशक्क़त की है और आपने इतना टाइम लगाया, तो ये मेरी तरफ से आप रख लें। वो बाबा जी के मुट्ठी में पैसे रख के ना कहने लगे कि ये काम मैंने दुनिया के लिए नहीं किया, ये तो मैंने आखिरत के लिए किया। बाबा जी इतने खुश हुए, सामान नीचे रख के ना हाथ उठा के कहते, या अल्लाह ये जो उम्रा मैंने किया ना इसका अजर इस बंदे को दे दे, मैं और उम्रा कर लूँ। आपको क्या पता है कि किसी के दिल से निकलने वाली बात आपकी जन्नत का सामान पैदा कर दे। अल्लाह की रज़ा को पैदा करने के लिए एक जुमला ही काफ़ी है। अल्लाह की कसम, जुल्म से दुनिया तबाह होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे याद आए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, बेटा भी साथ है, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। मौला रमज़ान का महीना है, जुमे का दिन है, रोज़े की हालत में अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, अल्लाह बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमा, मौला बैतुल्लाह के जुमे नसीब फरमा, अल्लाह बैतुल्लाह की तरावी नसीब फरमा, अल्लाह बैतुल्लाह का क़याम नसीब फरमा। ये दुआ किया करो और अपनी हर दुआ का हिस्सा बना करो, इसलिए कि जो दुआ करता है अल्लाह उसको ले भी जाता है। पैसे से नहीं, लोग दुआओं से जाते हैं, अल्लाह के कुर्ब से जाते हैं। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। मौला तेरा की जाना, एक बार जे हो जाए सानू सारे लो